آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی رکھے ضرور, بالکل آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے ہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں, کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, گریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے, سمجھتے ہو. تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان, وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں, سمجھتے ہو. تو یہ فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن, کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, وہ رکھے جا رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں, چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہیں, پھر موڈ ہوا, پھر پیدر پہ روزے, پھر موڈ ہوا, پھر چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے. اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے, اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں, گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ, اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں. نام وام بھی لکھا ہوا ہے میاں کا, ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی. بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا, یہ لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں. بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. خواتین کہتی ہیں نہیں ہم تو بے وقوف نہیں بنتے, ہمیں پتا ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں, ماں باپ تعلق توڑ دیں گے, اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑ دے گا, چھوڑے گا نہیں تو جان چھڑائے گا, یعنی وقت نہیں دے گا, ٹائم نہیں دے گا. ایک کیس ہوتا تو بتاتا, میں درجنوں کیس آ چکے. جی اچھا, وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتی. اچھا, بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا. خیر, تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا. ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں تو مجھے والدین سے مل کے پتا چلے گا نا کہ وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے, عدالت جایا جائے, کورٹ میرج کی جائے. پھر لڑکے میں کتنا دم ہے وہ یہیں سے پتا چل جائے گا. ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ لڑکیاں بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ شوہر بھی نہیں لفٹ کر رہا تھا. آج کل شوہر ارینج میرج میں بیوی کے ساتھ مسائل کر رہا ہوتا ہے, تو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے, تو وہ کہاں, اللہ کا خوف کہاں ہے, وہ تو بالکل ہی لٹکا دے گا. ایک لڑکی کا فون آیا تھا لاہور سے, اس وقت فون سنا کرتا تھا میں, اس نے کہا کہ ایک میرا لڑکا ہے, ہمیں برائی سے بچا لے, میرا اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا کون ہے, انہوں نے بتایا فلاں ہے. میں نے کہا میری بات کراؤ. میں نے کہا تو چھپ کے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ابو راضی نہیں ہے. میں نے کہا چل بھائی لڑکی گھر میں, تو جب پکڑا جائے گا, جب پتا چلے گا کہ تو نے نکاح کیا ہوا اس سے, تو جو ری ایکشن ہوگا وہ تیرے اندر برداشت کی طاقت ہے. اس نے کہا ہے, تو میں نے کہا ابھی بتا لے, پھر بعد میں بھی تو پکڑا جائے گا نا. جب تیرے اندر, میں نے کہا تھا نا جو غلط چیز ہوتی ہے وہ, ابھی پورا بیان اسی موضوع پر ہوا نا, وہ پائیدار نہیں ہوتی. میں نے کہا جو بہادری اس وقت دکھانی ابھی کیوں نہیں دکھا رہا, تو کر لے ایسی کی تیسی. کہہ رہے نہیں یہ وہ. میں نے اس لڑکی کو منع کیا, میں نے کہا بیوقوف بنائے گا آپ کو, یہ مرد کا بچہ ہوتا, بولتا ہے ایسی کی تیسی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, میں کر رہا ہوں.
یہ تو ابھی سے پھسپھسا رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے, تو اور ماں باپ چیک کرتے ہیں لڑکے کو, ان کو پتا چل جاتا ہے. باپ خاص طور پہ, باپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, وہ 2 منٹ میں پتا لگا لیتا ہے کہ جیسے میں نے بیوقوف بنایا تھا ایسے یہ تو نہیں بیوقوف بنا رہا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیوقوف, کیونکہ تو بنا چکا ہے نا ایک دفعہ. کوئی اور بیوقوف بنائے گا, اس کو پتا ہے میں نے بھی اس کی اماں کو پٹایا تھا اسی طرح بیوقوف بنا کے. تو یہ بھی مرد کو مردوں کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں, عورتوں کو نہیں پتا ہوتی. اس لیے شریعت نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے. وہ لڑکی کو میں نے سمجھایا, نہیں مانی, عشق میں پاگل ہو گئی تھی, شادی کر لی. اس کے بعد جو اس لڑکے نے اس کا حشر کیا ہے نا, میرے پاس ہی فون آیا حشر نشر. میں نے کہا نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اب یہی ہے کہ اس کی کٹ لگوا کے زبان سے طلاق نکلواؤ, اور کیا ہے. میں نے کہا انڈے بدماشوں سے رابطہ کرو. کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے نا, کورٹ تو کہے گی کہ ڈاکومنٹ تو لاؤ. جو خلا کے پیپر کے لیے بھی نکاح کا پیپر چاہیے ہوتا ہے, تو نکاح کا پیپر بھی نہیں ہوتا تو کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی. لوگ پھر میرے بیانات پہ کمنٹس کرتے, کبھی کہتے ہو خلا عدالت میں ہوتا نہیں ہے, کبھی عدالت کے خلا کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہو. یار تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ. عدالت سے خلا صحیح نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن میں شوہر کا واقعی بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر ہم مانتے ہیں اس خلا کو, بشرطے کہ عورت ثابت کر دے گواہوں سے کہ یہ ظلم کر رہا ہے. تو اس لیے پھر وہی کمنٹس میں وہی چیز, کبھی کہتے ہیں خلا نہیں ہوتا, کبھی کہتے ہیں ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خلا نہیں ہوتا, لیکن چند صورتوں میں ہو جاتا ہے. وہ ہوتا تنسیخ نکاح ہے. عدالتیں جہالت میں اس کو خلا کہہ رہی ہوتی ہے, ہم اس کو تنسیخ ہوتا, وہ تنسیخ ہے. لیکن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے نا, یہ جو عورت گئی وجہ ہو نہ ہو وہ اٹھا کے خلا کی ڈگری لے کے. آج ایک خاتون آئی تھی, فیملی آئی تھی, ان کی خاتون کو تو میں نے خود مشورہ دیا کہ آپ